میرے عزیزوں آگے آگے ہو جاؤ، صرف میں مختصر سی بات ہوگی، آگے آگے تشریف تاکہ مہمان پیچھے والے آگے آ جائیں۔ ابھی عوام آ رہی ہے، یہ بھائی شاد علی کی محبت ہے کہ یہ لوگ بہت جمع ہو رہے ہیں۔ آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، التحفة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه نفسه وتمنى على الله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایمان والو، قدردانوں، مہربانوں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے کلام کے آغاز سے پہلے نام نامی، اسم گرامی، سب کے حامی، شافی محشر، سید القونین، امام القبلتین، رحمت دو جہاں، فخر دو عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء مدینۃ الاولیاء، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے عقیدت اور شفقت اور صدق دل ہو کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے جس نے کائنات کو وجود بخشا، درود و سلام اس آخری پیغمبر پر جس نے حق کا بول بالا کیا۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرا در کا ادب ہے۔ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، اور قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے۔ ہاں والفجر کا مطلب، ہاں والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیرا زلفوں کا لقب ہے۔ میرے عزیزوں، واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری کامیابیاں نہ سمیٹ لوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی منزل کو پالوں، ہر انسان چاہتا ہے جو میرا مقصود ہے، میرا ٹارگٹ ہے، جو میرا مطلوب ہے، اس کو میں پالوں۔ لیکن ایک بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ اگر سوچ، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، یہ بھی رب کے امر سے کر رہا ہے۔ اگر پیر کے انگوٹھے کے اندر جان ہے تو یہ بھی رب کے امر سے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے بھائی ارشاد علی، اللہ تعالیٰ ان کی ہر منزل کو آسان فرمائے، ان کو کروڑے کروڑوں پر راحت نصیب فرمائے۔ لیکن انتہائی سادہ انسان، اور کہتے ہیں نا جیسے نرگس ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ روتی رہی، صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے ایک دیدہ پر۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سنجیدہ لوگ ہیں، بچوں کے ساتھ بچوں والی باتیں، نوجوانوں کے ساتھ نوجوانے والی باتیں، بڑے بوڑھوں کے بعد بڑے بوڑھوں والی باتیں، یہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیتیں۔
اور جو سادہ دل لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو جلتا ہی لے لیتا ہے. اور جو حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں المؤمن غر کریم سب کے دو سبحان اللہ. جب حضور کا فرمان پڑھا جائے نا ایمان والے خود بخود بولا کرتے ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. مومن آدمی سیدھا سادہ شریف آدمی ہوتا ہے. مومن آدمی سیدھا سادہ شریف آدمی ہوتا ہے. والفاجر خب اللئیم منافق اور بے ایمان وہ فاجر اور مکار دھوکہ باز ہوتا ہے. منافق بے ایمان دھوکے باز مکر و فریب بے ایمان ہوتا ہے. لہذا ہم ایمان والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی گزاریں. مرتے وقت کہنے والا کہے یار یہ بڑا اچھا آدمی تھا ایمان والا آدمی تھا. رب کعبہ کی قسم ایمان والوں بیانات تم سنتے رہتے ہو لیکن میں مطالعہ کر رہا تھا ابھی میرے نبی نے فرمایا جس کی روح قبض ہو گئی میت کو دیکھنے والے نے دیکھا چہرہ دیکھ کر کہہ دیا ایمان والا تھا. رب کعبہ کی قسم قبر سے پہلے اللہ اس کا بخشش کا اعلان فرما. آپ یہ صفات اپنا لو تاکہ میرا اور آپ کا چہرہ دیکھے تو دیکھنے والا کہے ایمان والا تھا, دیکھنے والا کہے بڑا اچھا انسان تھا, دیکھنے والا کہے بڑا وفادار تھا, دیکھنے والا کہے بڑے حبے دار تھا, دیکھنے والا کہے بڑا ہمدرد تھا, دیکھنے والا کہا درد دل انسان تھا, دیدہ ور انسان تھا. ایسا نہ ہو کہ پھر دیکھنے والا دیکھ کر کے تو مکرو لگتا چلے. رحمت دو جہاں نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے پڑوسی اس کے تنگ تھے, بیوی اس کی تنگ تھی, ایمان والے اس سے تنگ تھے. دیکھنے والے نے کہہ دیا اے رب تیرا شکر ہے تو نے اس کو لے لیا. میرے نبی نے فرمایا ابھی قبر میں نہیں جاتا قبر پہلے جہنم کا گڑھا بن جا. قبر میں جانا ہے سب لوگوں نے میرے سے کون کون جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے ایمان والے بیٹھے. جن کے ہاتھ نیچے اس کا مطلب ہے ایمان میں شک ذرا زورا بلند کر لے میرے سے. اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے عزیزو میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا کیونکہ پہلے بھی وقت زیادہ ہو چکا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان کامل درجے کو پہنچے. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں, ہم جس قرآن کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہم اس قرآن کو پسے پش ڈال ہم اس قرآن کو پسے پش ڈال چکے. شاعر شعر کہتا ہے میں ایک دن ظلم کے چہروں کو نوچ ڈالوں گا, میں ایک دن ظلم کے چہروں کو نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا, میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاتم خیز خود بخود, تلاتم خیز خود بخود بے تاب رہتا ہے مجھے سلامی کو. تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو. تیرا کچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. اگر ایمان اچھا ہے تو بے ایمان لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اگر ایمان میرا اور آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر جس طرح گیدڑ اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے کلمہ گو بھی اپنے سائے سے ڈرتا پھرتا ہے. آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے رب کی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے, رب سے باتیں کرنے کے لیے. میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم 50 سے 60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں ہماری ساری اولاد دنیاوی مغربی تعلیم میں لگی ہوئی. استاد کے پاس اگر قرآن پڑھنے صبح بچہ نہ جائے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اور اگر سکول نہ جائے تو ڈنڈے بھی لگاتے استاد کو, فیس بھی بھر کے آتے اور کہتے اگر نہ جائے تو فون بھی کرتے نا گھر سے اٹھوا لیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ظاہری نفع ہے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو لیکن مرنے کے بعد جس چیز کا نفع اسے کون دیکھ رہا. میرے عزیزو ہندوستان کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہندوؤں کی تھی اور وہاں پر مسلمانوں کے گھر بھی تھے. جب وہ لڑکی آپس میں کھیلتی ایک دوسرے سے محبت کرتی, مسلمانوں کو دیکھتی کہ وہ ایک دوسرے کا اکرام کرتی, کھانا کھلاتی, پانا پلاتی, اس نے اس محبت کو دیکھا تو وہ بچیاں مدرسے میں جاتی تھی, مدرسہ قریب تھا. ایمان والوں توجہ کرنا, کوئی عام بات نہیں کر رہا. موبائلوں پہ آپ پڑھے سنتے رہتے ہیں لیکن جو فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے نا جو اس سینے سے اس سینے میں نور جا رہا ہے وہ موبائل سے نہیں مل سکتا.
جب وہ بچی اس کو دیکھتی کہ بھئی یہ پانی بھی یہ پلاتی ہے، میرے کپڑے کی بھی کہتی ہے کہ اچھے کپڑے تم پہن لو، ان کے مسلمان جو گھرانے تھے وہ ان کو کپڑے لے کر دیتے، اور آج کل کے مسلمان ایمان والوں کے کپڑے اتارنے کے چکر میں بھائی اس نے کپڑا کیسے اچھا پہن لیا، جوتا کیسے اچھا پہن لیا، پتا کرو کہ اس دکان سے لے کر آیا ہے۔ ہم چاہیں کیسے اللہ کے ولی نے کیسی بات کی، اپنے گلے میں سانپ اور مگرمچھ لٹکے ہوئے، دوسرے کی مکھی اڑانے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو ہوں گی خبریں، لگیں گی خبریں کون کیا تھا، انشاءاللہ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس نے اس کا اکرام کو دیکھا، کھانا کھلاتے، کپڑا پہناتے، جوتا پہناتے، پیاس کو پانی پلاتے، تو اس نے ایک دن اس عورت نے، اس بچی نے پوچھا، ارے بہنوں یہ بتاؤ کہ تجھے اس بات پر مجبور کیا چیز کر رہی ہے، تو مجھے کھانا کھلاتی ہے، کپڑا پہناتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی پلا دیتی ہے، اور میری ہمدرد یعنی بیمار کرسی میں آگے پیچھے میرا خیال رکھتی، تو کیا چیز تجھے مجبور کر رہی ہے؟ تو وہ ایمان والی مسلمان بچیاں کہتی ہیں سب کے تو سبحان اللہ، کہ ہمارا جو دین ہے نا، جو ہمارے نبی نے ہمیں شریعت دی ہے، دین دی ہے، وہ دین ہمارا کہہ رہا ہے کہ بھائی پڑوسن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرو، برتاؤ کرو حسن سلوک۔ اس نے کہا وہ کہاں سے ملے گا، ہمارے تو گود میں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، غیر مسلم پیاسے ہیں، سیراب ہونے کے لیے ترستے پھر رہے ہیں، غیر مسلم پیاسے ہیں، جب ان کو راہ ہدایت ملتی ہے، رب کعبہ کی قسم ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہو۔ آج ہم تہجد تو کیا فرض نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز پڑھنے والوں کو ہی کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں سے ملتی، ان بچیوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم آپ کو دے دیتے۔ ابھی بچی نے اپنے ساتھ لیا، شام کے وقت تھا، مدرسے میں گئی، مدرسے میں جا کر باقی قرآن پڑھا رہی تھی، استانی قرآن پڑھا رہی تھی، وہ بھی جا کر قرآن پڑھنے لگ گئی۔ اب وہ غیر مسلم بچی کہہ رہی ہے اپنی دوستوں سے، میرے علاقے میں میرے گھر پہ نہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے ساتھ گئی تھی ورنہ مجھے زندہ مار دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ایمان چھپانے پر بھی بڑی قربانی ہوا کرتی ہے، وقت پر آیا ہوا کرتا ہے۔ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کے پاس آئے نا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، آقا نے کلمہ پڑھا دیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی میری جماعت کمزور ہے، آپ اعلان نہ کریں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، وقت پر سب چیز عیاں ہو جاتی۔ تو اس بچی نے کہا کہ میرے گھر پہ جا کر نہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ قرآن پڑھتی ہوں۔ بچی کہنے لگی جب میں نے قرآن دیکھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، جب میں نے قرآن دیکھا میرا سینہ نور سے منور ہو گیا، میں نے جب قرآن دیکھا مجھے دلی سکون حاصل ہو گیا، میں نے جب قرآن کی زیارت کی میرے دل و دماغ کے اندر اس بات نے گواہی دی واقعتاً ایک رب ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس رب کی پہچان اس قرآن سے۔ بچی آتی رہی، چوری چوری آتی رہی، والدین کو پتہ نہیں۔ ایمان والو، ہم تو اپنے بچوں کو حافظ بھی نہیں بناتے، قرآن ناظرے بھی نہیں پڑھاتے، وہ بچی چوری چوری آتی رہی اور آتے ہی آتے کھیلتے کودتے قرآن کی حافظہ بن گئی، قرآن کی حافظہ بن گئی۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب اچانک ایسا ہوا میرے عزیزو، حافظہ بن گئی۔ اب دوست جو اور تھی وہ کہنے لگی استاد کے لیے کچھ ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے استاد نے محنت کی ہے، اور استاد کے بغیر جو بغیر استاد چلتے ہیں یقین جانیے کہ اس گڑھے میں مرتے جہاں پانی بھی نہیں ہوتا۔ استاد تو وہ ہو چاہے تو دریا سے بھی تاری کر کے باہر نکال دیتا ہے، سمندروں کو بھی کراس کرا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا استاد اللہ تھا، وہی اساس دریا نیل کے اندر مار رہے کارپیٹ روڈ بن گیا۔ آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی کہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے؟ یار سخی بن جایا کرو، مفت کی سبحان اللہ ہے، قبر روشن ہوتی ہے، ایمان والوں کے چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ بھی عرش کے دریچے کھول کر کہہ رہا ہوتا ہے میرے نیچے سے تسبیح ہو رہی ہے، فرشتوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ تو استاد ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں جب وہ قرآن ختم ہوا، بچی کہنے لگی استاد کے لیے کچھ ہو جائے، تو بچی کہنے لگی مجھے امید ہے کہ جب میرے گھر والے ایمان لے آئیں گے نا تو میں نے تو کیا دینا ہے، میری استادی کو میرے گھر والے خود بخود مالو مال کر دیں گے، لیکن ابھی خاموش رہے۔ کیوں؟ میرے گھر پر مسلمان نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے۔ بچی کو قرآن ختم ہو گیا، سائیڈ پہ رونے لگ گئے، رب سے دعا کرے یا اللہ
تو نے اپنا عظیم قرآن میرے سینے میں اتار دیا. جب بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، ایمان والوں توجہ کرنا، جب وہ رب بے زبانوں کو زبان دیتا ہے پڑھنے کو قرآن عطا کرتا ہے. پڑھنے کو وہ قرآن عطا کرتا ہے. تو میرے عزیزوں بچی رو رہی ہے، روتے روتے استانی آ گئی. استانی نے پوچھا بچی کیا معاملہ ہے؟ بچی نے عرض کیا اے میری استانی، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سونے کا ہار پہنا دوں، میرا دل چاہتا ہے آپ کے پورا لباس لے کر دے دوں، میرا دل چاہتا ہے پوری زندگی کے جو تیرے خرچے اخراجات سارے کے سارے میں ادا کر دوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اب تک جو قرآن پڑھا ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کر پڑھا ہے، وہ بے ایمان ہے، میں ایمان والے ہوں، ان سے کہہ نہیں سکتا. ان سے کہے. استانی نے یہ دعا اٹھا، یہ ہاتھ اٹھائے. آج ہم قدر نہیں کرتے. ایمان والوں قدر کرنے والے بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اپنے استاد اور استانیوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یقین جانیے دنیا میں بھی جنت کی خوشبو آنے لگے. استانی نے یوں ہاتھ اٹھایا اور یوں اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس بچی کے دل کے حال کو تو جانتا ہے. بچی بڑی اخلاص والی ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، کوئی مکاری بازی نہیں ہے. یا اللہ اس کے ان آنسوؤں کے بدلے اس کے گھر والوں کو ایمان نصیب فرما. استاد دعا کرے اور بیڑے پار نہ ہو، والدین دعا کرے اور بیڑے پار نہ ہو، میرے نبی دعا کرے اور بیڑے پار نہ ہو. کیا صورت بنائی ہے محمد کی رب نے، کیا صورت بنائی ہے محمد کی رب نے. جس نے بھی دیکھا وہ عاشق ہوا محمد کا. زلیخا فقط عاشق تھی یوسف پر، زلیخا فقط عاشق تھی یوسف پر، اور جس کی صورت پر خود خدا عاشق ہوئے وہ صورت ہے محمد کی. ایمان والوں اس امت محمدیہ میں ہم لوگ آج ہم نماز پڑھتے ہیں غیبت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں چغل خوری ہم کرتے ہیں، قرآن والوں کی بےزتی ہم کرتے ہیں، قرآن والوں کے اوپر حملہ ہم کرتے ہیں، بہتان ہم لگاتے ہیں، چغل خوریاں کر کے لڑائی جھگڑے ہم کراتے ہیں. بتاؤ ایمان والوں کی یہ شان ہے؟ بتائیں ایمانداری سے کس کو منہ دکھائیں گے؟ میرے رب کعبہ کی قسم استانی نے دعا کی. اچانک وہ بچی گھر پر گئی. 2 دن کے بعد بچی بیمار ہو گئی. بچی بیمار ہونے کے بعد ہاسپٹل لے کر گئے. وہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا ہم سے بے بس ہے، بچی یہ 2-3 دن کی مہمان ہے. ماں باپ رو رہے ہیں. اپنے ان کو پنڈتوں کو بھی بلایا، رام رام کرنے والوں کو بھی بلایا. ارے بھائی کو تم جھاڑو کرو تاکہ میری بچی صحت یاب ہو جائے. اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹر تو اللہ ہے نا، وہ چاہے تو بے ایمانوں کے گھر ایمان والا پیدا کر دے، وہ چاہے تو ایمان والوں کے گھر بے ایمان پیدا کر دے. اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب جب کیا ہوا، بچی بیمار ہو گئی، بچی انتقال کر. بچی ایمان والوں قرآن کی فضیلت جس کو تم نے پسے پوٹ ڈال رکھا ہے، رب کعبہ کی قسم جب تک اس سے نہیں جڑو گے آپ کے حالات درست نہیں ہو سکتے. یہ میں پکی ٹھکی بات کیا. بچی کا انتقال ہو گیا. بچی کو اٹھایا، جیسے ہندوؤں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، لاش کو جلانا شروع کر دیتے. ایک دفعہ لکڑیاں جلائی، لکڑیاں ساری جل گئی. کیا قرآن کی شان ہے. دنیا والے سڑنے والے سڑ جائیں گے، لیکن جس کے سینے میں قرآن اس کو اللہ روشن رکھے. لکڑیاں جل گئی، بچی کا بال تک نہ جل، بچی کا بال تک نہ جلا. دوبارہ لکڑیاں منگوائی، پھر جلائی. لکڑیاں جل جاتی لیکن بچی کا بال تک نہیں جلتا. 3 مرتبہ ایسا کر لیا. جب 3 مرتبہ ایسا کیا نا تو پڑوسی جن دوستوں کے ساتھ وہ پڑھنے جاتی تھی، جن سہیلیوں کے ساتھ، ان سہیلیوں نے ان کی ماں سے کہا کہ بھئی بچی کو تم رات دن جلاتے رہو، پوری زندگی جلاتے رہو، بچی نہیں جلے گی، بچی نہیں جلے گی. کہنے لگے ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا. سہیلیوں نے کہا کہ جو کافور، جو مشک، جو عنبر اور جو کستوری اس نے اپنے دل میں لے رکھی ہے وہ رب جلائے تو جلا سکتا ہے، باقی دنیا والے نہیں جلا سکتے. اب بتاؤ جو قرآن والوں کو جلانا چاہ رہے ہیں وہ خود جل جائیں گے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، حاسد حسد کے ہاتھ میں خود ہی جلا.
ایمان والوں یہ بڑی میں قیمتی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. 3 دفعہ جلا ہے نہیں جلی. جب بتایا اس نے کہا جو کستوری جو کافوری جو مشک اس نے سینے میں نے رکھی ہے وہ تو دنیا میں کیا جہنم میں کیا آخرت میں نہیں چلنے دے گی, قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی. پوچھا گیا وہ کیا ہے, وہ قرآن کے صحیفے تھے. سہیلی نے کہا اس کا بستر کہاں ہے؟ آئے ہائے بے ایمان گھر میں ہیں, ماں باپ مسلمان نہیں ہیں, ہندو ہیں, بہن بھائی ہندو ہیں, لیکن جس گھر کے اندر رہا کرتی تھی نا اس تکیے کے نیچے قرآن پاک کے اوراق رکھ کر ماں باپ سے چھپ کر رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب اس کے تکیے کو کھولا گیا قرآن کے اوراق نکلے. سہیلیوں نے کہا یہ اوراق ہے, یہاں بڑا سے بڑا ایندھن لے آئے, بڑا سے بڑا تیل پٹرول ڈیزل لے آئے, لیکن جس کے سینے میں یہ قرآن آ گیا اس کو کوئی چیز جلا نہیں سکتی. انہوں نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا اسے ہمارے حوالے کر دو, اسے ہمارے حوالے کر دو. حوالے کر دی. جب اس کو کفنایا, غسل دیا, پھر اس کے بعد جنازہ پڑھا, پھر اس کی قبر کھودی, اکرام کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا. جب ان ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ ایک غیر مسلم کی بیٹی جب مسلمان ہو گئی, مسلمان اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی غمخاری کر رہے ہیں, اتنے درد دل رکھ رہے ہیں, اتنا اس کا احساس کر رہے ہیں, اتنا اس کے ساتھ وفاداری عہدیداری کے شعار دے رہے ہیں, تو وہ سارے کے سارے گھرانے آ کر مسلمان ہو. مسلمان ہونے کے بعد جب اس تانی کو پتا چلا, اس بچی نے کہا تھا نا میں تجھے سونے کا ہار پہناؤں گی, رب کعبہ کی قسم اخلاص سے دعا کرنا تمہارا کام ہے, اللہ ہر چیز کو پورا کر دے. وہ گھر والے آئے, سونے کا لاکٹ لے کر آئے, اس تانی کو سونے کا لاکٹ پہنا دیا, سونے کا لاکٹ پہنا دیا. ہمارے بھائی رشاد علی صاحب جو تھے نا اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ کون سی آیت پڑھی جائے, کون سے وظیفے کیے جائے. یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ان کی جو جس دن موت آئی ہے وہ دن بھی بڑا اچھا تھا. شب جمعے کی رات لے کر جا رہے ہیں, سب کے سبحان اللہ. قبر بھی شاید اس بات پر رش کر رہی ہوگی, کہا کہ ایمان والا میرے پاس آ. اور قبر کھودنے والے خود بتا رہے تھے 8 گھنٹے سے پہلے قبر نہیں کھودتی, ماشاءاللہ 3 سے 4 گھنٹے میں قبر ہی کھودتی. یہ کم خوش نصیبی کی بات ہے. اور میرے عزیزو چہرہ سب نے دیکھا, معلوم یہ ہو رہا تھا گویا کہ سو رہا. میں نے اس کی ایک عادت شریفہ دیکھی تھی, آج آپ لوگوں کو راز کی بات بتا رہا ہوں. اتنا ٹھنڈا مزاج کوئی انسان ہوا کرتا ہے, کسی کی کوئی برائی کرتا تھا نا تو اس کے اندر حصہ نہیں لیتا تھا. مجھ سے کہا کرتا تھا یار یہ تو سانپ اور بچھو کے منہ میں جا رہے, میں کیوں جاؤں. جیسے ہم لوگ ہیں نا بس پتہ چل جائے فلاں نمازی یوں ہے, فلاں یوں ہے, بس ہم تو اس کے چھوٹے پہاڑ دیتے ہیں. بہتان تراشی کے وہ پہاڑ گراتے ہیں, اگلا آدمی کہے گا سچے یہ مولوی صاحب جھوٹا. میں نے بھائی شادری صاحب سے ایک دن کہا, میں نے کہا یار فلاں کا خلیفہ رہا تو, ایک مرشد صاحب تھے ان کے وہ خلیفہ رہے. کہنے لگے یار وہاں مرغے بھی کھاتے تھے, دیسی گھی کی کڑھائی ابھی چلتی تھی. تو میں نے کہا تو میرا خلیفہ بن جا, تو میرا خلیفہ بن جا. کہنے لگے یار تیری پابندی تو نہیں سخت ہے. میں نے کہا کیسے, تو کہ 5 گانا وہاں حاضری. میں نے کہا یہ میری نہیں, یہ تو رب کی پابندی. تو مجھ سے کہنے لگا آپ میرے لیے دعا کر دیں, انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں 5 گانا نماز بھی پڑھوں. پھر ایک دن کہنے لگا کہ دیر ہو جاتی, میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں, نماز ہو جائے گی. میں نے کہا وقت کم ہوتا ہے تو نماز وہاں پر بھی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے میری نبی کو یہ ساری زمین سجدہ گاہ پر. مرنے سے ایک دن پہلے میری اور اس کی ملاقات ہو رہی تھی, تو کہنے لگا استاد جی بات یہ ہے, حاجی عبدالستار صاحب بھی بعد میں آگے موجود تھے. کہنے لگے یار تم چلے پہ چلے جاتے ہو, گرمیاں گزار کے آ جاتے ہو, ہم تو یہی گل سڑ رہے ہیں. تو حاجی عبدالستار نے کہا کہ بھائی آپ بھی چلے جائیں. کہنے لگا کچھ گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانے دیتے. اللہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. قرآن پڑھا ہے تو گانا نہیں گایا تو سبحان اللہ نہیں آ رہی آپ. بس وقت قریب ہے, اب چاول ہی چل رہے ہیں آپ کے. ذرا آپ سبحان اللہ تو بولنے زور سے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایمان والو تمہارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مال اور اولاد ہے. ظاہری بات ہے ہماری چاچی بیمار رہتی تھی, انہوں نے بڑی خدمت کی اپنی بیوی, بڑی خدمت کی, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی خدمت کی وجہ سے خدمت خلق سے خدا ملتا ہے. راز کی بات آئی نہیں آئی سامنے. آج ہم خدمت کرنے والے نہیں ہیں, باپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, علماء دیندار کو نفرت اور قدوتوں سے دیکھتے.
دیکھتے ہیں, ماں کو گالیاں دیتے ہیں, پھر بتاؤ کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی جہنم کا گڑھا بنے گی. مجھ سے کہنے لگا, اکھڑی ہوئی سے ایک بات کہنے لگا, یار کہنے لگا بڑی تکلیف میں ہوں, بڑی پریشانی میں, دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے اس پریشانی کو دور کر دے. تو اللہ کا, میں یہاں سے کول جاتا ہوں, صبح میں نے دیکھا ٹھیک بیٹھا ہوا, 5 منٹ پہلے میں نے دیکھا ٹھیک بیٹھا ہوا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ